بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بہت نزدیک آ گئے ہیں، 2-3 روز ہی رہ گئے۔ امریکہ میں طے شدہ ہے برسوں سے کہ چوتھے سال نومبر کے پہلے منگل کو پولنگ ہوگی امریکی صدارتی انتخابات کے لیے۔ تب یہ 5 نومبر منگل کا دن آ رہا ہے۔ امریکی الیکشن صرف امریکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ واشنگٹن کو ورلڈ کیپٹل کہا جاتا ہے، عالمی دارالحکومت، اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے واشنگٹن کو یہ مقام حاصل ہوا۔ اس سے پہلے لندن جو ہے وہ ورلڈ کیپٹل کہلاتا تھا، جب کہتے ہیں کہ برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جہاں جب سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر جو ہے سورج نصف النہار تک چلتا رہتا ہے، تو وہاں برطانیہ کی استعمار کی حکومتیں ہیں مختلف ملکوں پر، تو اس لیے وہ کہتے تھے سن نیور سیٹس ان گریٹ بریٹن۔ اب یہ سارا جو ہے مرکزیت امریکہ کو مل چکی ہے۔ امریکہ نے ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر بھی امریکہ میں ہیں، اور جتنے عالمی ادارے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF وہ بھی وہیں ہے، ورلڈ کورٹس وغیرہ یہ سب وہاں ہیں۔ اس لیے امریکہ بہت زیادہ دور ہوتے ہوئے بھی ایک سینٹرل اہمیت رکھتا ہے۔ اس بار کے الیکشن اگرچہ ان میں اتنی زیادہ وہ کشش گلیمر نہیں ہے جو پہلے الیکشنوں میں ہوتی رہی ہے، کہ اس دفعہ جو ہے ڈونالڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہیں کوئی اور امیدوار نہیں ملا، یا ٹرمپ نے زبردستی اپنی کینڈیڈیسی منوائی ہے۔ دوسری طرف شروع میں ضعیف العمر جو بائیڈن ہی اس کو صدارتی امیدوار بننے پہ مصر تھے، اور کچھ دیر انہوں نے الیکشن کمپین چلائی بھی، لیکن پہلے مباحثے میں ہی وہ اچھی کارکردگی اچھی پرفارمنس نہ دے سکے۔ اس لیے ڈیموکریٹس کو یہ فکر ہو گیا کہ یہ الیکشن ہم ہار جائیں گے، یہ انہوں نے منت سماجت کی اور بائیڈن صاحب کو دستبرداری پر آمادہ کر لیا۔ اس کے بعد کملا ہیرس جو ہیں، جو ان کی نائب صدر ہیں اس وقت بھی، وہ میدان میں ایک صدارتی امیدوار کی حیثیت سے آئیں، اور انہیں باقاعدہ پھر اس کو توثیق بھی ان کی امیدواری کی کر دی گئی، لیکن چونکہ بہت دیر سے وہ اس دوڑ میں شامل ہوئی ہیں، تو ہمارے مانام اطراف کے نمائندہ خصوصی نیو یارک میں عاصم متین خان نے تجزیہ کرتے ہوئے یہی کہا کہ اس طرح سے جو ان کا جو تاخیر سے آنا ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ رہا ہے، اور اسی لیے دوڑ میں کچھ پیچھے ہیں۔ امریکی انتخابات میں ہمیشہ یہ سروے گیلپ پولز بھی بہت مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ مختلف سروے کچھ وقفوں سے 1 ہفتہ 2 ہفتے بعد ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو ہے آ رہے ہیں، اس میں کہیں بعض ریاستوں میں ٹرمپ زیادہ آگے ہیں، کملا ہیرس پیچھے ہیں، لیکن مجموعی طور پر بہت کانٹے کا مقابلہ ہے، کیونکہ دونوں کی پارٹیوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ دونوں کینڈیڈیٹ مجبوری میں اور عجلت میں بنائے گئے ہیں، چاہے وہ کملا ہوں یا ٹرمپ، اور پاکستانیوں کے لیے یا ایشیائیوں کے لیے ان دونوں میں سے بھی کوئی بھی ایسا فیوریبل کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ ٹرمپ صاحب امیگریشن کے خلاف ہیں، وہ
خاص طور پر جو مسلمان امیگرینٹس ہیں ان کے لیے بعض ان کے سخت فارمولے ہیں. جب وہ صدر تھے اس وقت بھی انہوں نے ان کو بہت زیادہ جو ہے لتاڑا اور ان کے خلاف بیانات دیے، ان کے خلاف ایکشن کیے، اور اب بھی ان کا بار بار کہنا ہے کہ وہ سب امیگرینٹس کو ملک سے باہر نکالیں گے. کملا ہیرس اس کے مقابلے میں امیگرینٹس کے لیے کافی کچھ نرمی اختیار کرتی ہیں، لیکن جہاں تک فلسطین پر اسرائیل کے حملوں کا تعلق ہے اس میں یہ دونوں کینڈیڈیٹس ایک سی رائے رکھتے ہیں. بلکہ ٹرمپ تو کہتے ہیں اگر میں صدر ہوتا تو یہ غزہ والوں کو ان کو ہمت نہیں ہو سکتی تھی، ایران کو ہمت نہیں ہو سکتی تھی اسرائیل پر حملہ کرنے. اسرائیل کی محبت میں کملا اور ٹرمپ دونوں ہی بہت بےتاب ہیں، آگے آگے ہیں. تو امریکہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے اور دوسرے مسلمان ملکوں کے جو امیگرینٹس ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ وہ کملا اور ٹرمپ میں سے کس کا ساتھ دیں. اور ہم یہ دیکھیے آپ کے سامنے کتابیں ہیں، کیونکہ میرے لیے بھی امریکہ ہمیشہ ایک ایسا موضوع رہا ہے، کیونکہ وہ پورے دنیا پر اپنا استعمار جماتا ہے، اور پھر اب یہ تو ایک پولر دنیا ہو گئی ہے، یک قطبی، یک طاقتی. پہلے سرد جنگ جب تک تھی اور سوویت یونین تھی تو ہمیں دو بلاکوں میں طاقت بٹی رہتی تھی. لیکن جب سے ہم نے دعویٰ کیا پاکستانیوں نے کہ ہمیں افغانستان میں روس کو سوویت یونین کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا، تو اس کے بعد سے جو ہے آپ کی جو مسلمانوں کے لیے روس آواز اٹھاتا تھا سوویت یونین، اور جو ہمارے مشرق وسطیٰ میں ایک توازن پیدا کرتا تھا سوویت یونین، تو وہ ختم ہو گیا. اب امریکہ بدمست ہاتھی کی طرح دندناتا پھرتا ہے مشرق وسطیٰ میں بھی اور ایشیا میں بھی. اور دیکھیں انہوں نے کتنے مسلمان ملکوں کو دباؤ میں لا کر مجبور کیا کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. مثلا بحرین ہے، قطر ہے، مراکش ہے، UAE ہے، جارڈن نے پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے، مصر نے پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے. تو یہ سب امریکہ کے دباؤ میں ہے. تو امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور امریکہ کا کاشت کردہ پودا ہے، اور اس کی حفاظت اور اسرائیل کا دفاع ہر امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہم اس کو کریں گے. اور فلسطین کے لیے امریکہ ہمیشہ بہت ہی مخالفانہ معاندانہ ان کا رویہ رہا ہے. تو یہ مشرق وسطیٰ میں ظاہر ہے کہ اس وقت جو امریکن الیکشن کا انتظار کیا جا رہا ہوگا کہ کس طرح سے یہ جو صورتحال چل رہی ہے، غزہ پر اسرائیل بار بار جو حملے کر رہا ہے، ہزاروں فلسطینی اس وقت تک شہید کیے جا چکے ہیں، ان میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اس سے اندیہ نظر آتا ہے اسرائیل کا کہ وہ فلسطین کی نسلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ آئندہ کوئی ان کے سامنے مزاحمت نہ ہو. تو یہ سارے موضوعات امریکی الیکشن سے پہلے پوری دنیا میں زیر بحث آتے ہیں. اور ابھی چونکہ خود پاکستان کے بھی حالات ایسے ہیں، انڈیا کے بھی، تو اس طرح سے امریکن الیکشن جو پہلے 70-80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں بھی جس طرح موضوع بنتے تھے ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، اخبارات کا، چینلوں کے تجزیوں کا، تو وہ بات اب اس طرح سے نہیں رہی ہے. فرید ذکریہ امریکہ CNN اور ٹائم میگزین وغیرہ میں، نیوز ویک میں لکھتے رہتے ہیں. انڈین اوریجن ہے لیکن ان کا
تجزیہ پورے امریکہ میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے تو آگے بہت دیر سوچا ہے پوسٹ امریکن ورلڈ، کہ جب امریکہ واحد طاقت نہیں رہے گا اس وقت کون کون سی طاقتیں آگے آئیں گی. تو امریکہ اس لحاظ سے بھی بہت آپ کو سپر طاقت لگتا ہے کہ وہ اپنے کامیابیوں ناکامیوں پر بھی تجزیہ تحقیق کرتے رہتے ہیں. امریکہ میں تھنک ٹینکس بھی امریکہ میں سب سے زیادہ ہیں، اور وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو امریکن سیاسی پارٹیاں ہیں وہ صرف الیکشن کے زمانے میں متحرک اور فعال ہوتی ہیں، صرف 1 سال کے لیے. باقی پارلیمانی ملکوں میں جو کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ متحرک رہتی ہیں، اس لیے وہاں تھنک ٹینکس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. تو تھنک ٹینکس پہ ہم نے اپنی کتاب امریکہ کیا سوچ رہا ہے، اور اسی کا جو انگریزی ورژن ہے وزٹنگ امریکاز مائنڈ، اس میں ایک چیپٹر پوری طرح لکھا ہے کہ تھنک ٹینکس امریکہ میں کیوں زیادہ ہیں، کتنے تھنک ٹینکس امریکن حکومت بناتی ہے، کتنی امریکن اسٹیبلشمنٹ، بعض امریکن ایئر فورس نے بنائے ہیں، بعض امریکن نیوی نے، بعض امریکن آرمی نے. تو اس میں جو ریسرچ ہے وہ امریکن گورنمنٹ کے کہنے پہ ہوتی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اور یہ اخراجات بھی اس کے یہی ادارے برداشت کرتے ہیں. تو یہ تھنک ٹینکس جو ہے ویسے تو پورا 3 سال رہتے ہیں متحرک، لیکن چوتھا سال جو امریکن الیکشن کا ہوتا ہے اس میں یہ بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں سارے تھنک ٹینک، چاہے وہ ہیریٹیج ہو، بروکلن ہو، بروکنگز ہو، اور بھی جو ہیں بہت بڑے بڑے تھنک ٹینکس، یہ سارے اس سال ایکٹیو رہے ہیں، اور اپنے اپنے شعبوں میں، جس میں ہیلتھ بھی ہے، فوڈ بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، فارن پالیسی ہے، آرمامنٹ ہے، نیوکلیئر پالیسی ہے، اس کے لیے یہ پوری دنیا کے دورے کرتے ہیں تھنک ٹینکس کے نمائندے، اور پھر ایک رپورٹ مرتب کرتے ہیں. اس رپورٹ میں پچھلے 3-4 سال کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس سے پھر ایک سمری بنا کر کہ آئندہ 4 سال میں امریکہ کو کیا کرنا چاہیے، ایجوکیشن میں کیا کرنا چاہیے، سائنسی انوینشنز میں کیا کرنا چاہیے، اسپورٹس میں کیا ہو، پولیٹکس، فارن ریلیشن، مڈل ایسٹ میں کیا پالیسی ہوگی، فار ایسٹ میں کیا ہوگی، اور ساؤتھ ایشیا میں کیا ہوگی، انڈیا، پاکستان، افغانستان کی پالیسی کیا ہوگی. تو یہ مرتب کر کے وہ دونوں پارٹیوں کو دے دیتے ہیں. تو جس کا بھی صدر منتخب ہو تو وہ جو اس میں سمری ہوتی ہے آئندہ 4 سال کے لیے، اس کو اپنی روڈ میپ اور اپنی پالیسی بناتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کو ایک یہ استحقاق بھی حاصل ہے کہ اسے یہ مجبوری نہیں ہوتی پارلیمانی سسٹم کی طرح کہ وہ صرف قومی اسمبلی میں سے ہی وزیر لے سکتا ہے یا سینیٹرز میں سے. امریکن پریزیڈنٹ کو پوری یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ کہیں سے بھی کسی کو بھی اپنے کسی سبجیکٹ کا سیکریٹری بنائے. وہاں جو ہے یہ وزیر تو ہم کہتے ہیں، لیکن وہاں سیکرٹری آف اسٹیٹ، سیکرٹری آف فوڈ، سیکرٹری آف ہوم لینڈ سیکورٹی، اس طرح کے عہدے ہیں. ہم ان کو وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر تعلیم وغیرہ کے ترجمہ کرتے ہیں اس کے لیے. تو یہ ایک ان کا بہت ہی سال سے آزمایا ہوا سسٹم ہے کہ ہر چوتھے سال پہلے منگل کو الیکشن ہوں گے، 20 جنوری کو پھر یہ سویرنگ ان صدر کی، اور ان کو جو یہ تھنک ٹینکس کے تیار کردہ روڈ میپس ملتے ہیں اس پہ وہ عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں. صدر پورے امریکہ میں سے اب اگر انرجی کا ایکسپرٹ ہے وہ ڈھونڈتے ہیں،
ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وزارت قبول کریں. ٹریجری خزانے کا خارجہ سیکٹری، ہوم لینڈ سیکورٹی اور اس طرح کے جہاں کوئی میرا خیال ہے 18 سے 20 کے قسم کے عہدے ہیں، ان پر وہ ایکسپرٹس کو متعین کرتے ہیں. پھر وہاں اس سوشل میڈیا کے باوجود کتابوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تھنک ٹینکس بھی اپنے رپورٹس کو کتابی شکل دیتے ہیں، یونیورسٹیاں بھی کتابیں چھاپتی ہیں. اور دیکھیے کہ ان کے ہاں یونیورسٹیاں کوئی 1700 میں قائم کی گئی، 18ویں صدی میں، کوئی 17ویں صدی میں. جب ہمارے ہاں مغل بادشاہ مسجدیں، مقبرے، پارک اور قلعے بنا رہے تھے، اس وقت وہاں یونیورسٹیاں قائم کی جا رہی تھی. کولمبیا یونیورسٹی ہے، دوسری یونیورسٹیاں ہارورڈ وغیرہ، تو کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں. اور ایک اور ان کا سلسلہ ہے انٹرنیشنل وزٹرز پروگرام IVP. یہ جرنلسٹوں کے لیے بھی ہے، شاعروں ادیبوں کے لیے ہے، تاجروں صنعت کاروں کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے. 2 ہفتے کا 3 ہفتے کا پروگرام ہوتا ہے. اس کے سارے اخراجات امریکن گورنمنٹ برداشت کرتی ہے، اور پھر ان لوگوں کو متعلقہ دفاتر میں، متعلقہ وزارتوں میں لے جایا جاتا ہے کہ امریکہ کس طرح کام کر رہا ہے، امریکہ سپر طاقت کیسے بنا ہے. اور ایک رات امریکن فیملی کے ساتھ بھی ان شرکاء کو گزارنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے امریکن فیملی وقت گزارتی ہے دن رات، اور کس طرح امریکن اپنے امریکن ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ آئی ایم امریکن. اور پھر آج کل یہ جو پچھلے 2 دہائیوں سے وہاں مسئلہ ہے کہ امریکہ میں زوال پذیر ہے، جمہوریت خطرے میں ہے، اور امریکہ کی روایات، کنونشن، اقدار خطرے میں ہیں. یہ بہت زیادہ وہاں تھنک ٹینکس کا بھی موضوع ہے، بحث ہو رہی ہے. 9/11 نے انہیں اور زیادہ امریکنز کو خوفزدہ کیا کہ امریکہ کی ایک پالیسی یہ بھی رہی کہ اس کی جو حدود ہیں، ٹیریٹری، ساری جنگیں جھگڑے جو ہیں ان سے کہیں بہت دور ہونی چاہیے. یورپ میں جنگیں کرواتے رہے، ایشیا میں جنگیں کرواتے رہے امریکنز، تو اپنے ہاں نہیں. تو جب 9/11 ہوا کہ نیو یارک میں ان کے اپنے ٹاورز سے جہاز ٹکرائے، تب انہیں ہوا کہ نہیں، ہم اندر سے بھی خطرے میں ہیں. تو اس کے بعد سے پھر ان کے ہاں پتہ چلا ہے کہ صرف امریکہ کو خطرہ ہے یا جمہوریت کو خطرہ ہے، امریکن ہماری پالیسیز ہیں ان کو خطرہ ہے. اس پر بھی وہاں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. باقی امریکنز یونیورسٹیوں میں انوینشنز ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے سائنس میں، میڈیکل میں. تو امریکنز کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ہمیں ہر شعبے میں اول رہنا ہے. اسی کے لیے وہ پھر پوری ریسرچ بھی کرتے رہتے ہیں، سارے تھنک ٹینکس کرتے ہیں. یونیورسٹیوں کا معیار بہت زیادہ بلند ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فلسطین کے مسئلے پر مسلمان ملکوں کی یونیورسٹیوں میں اتنے مظاہرے نہیں ہوئے جتنے امریکن یونیورسٹیوں میں ہوئے ہیں. تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں غزہ کے معاملات پر بہت زیادہ تشویش ہے. تو امریکن اسٹوڈنٹس، امریکن اساتذہ، وہ لوگ دنیا کی نبض پر انگلیاں رکھتے ہیں، اس لیے وہ ان لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ مظاہرے کیے جاتے ہیں، اور اس میں پھر آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں. تو ابھی 5 نومبر کو جو الیکشن ہوگا وہ ہم سب کے لیے ایک دلچسپی کا اور غور و خوض کا ایک ہونا چاہیے موضوع. اور ہمارے اخبارات کو، چینلوں کو بھی چاہیے اس پہ تجزیے صرف اس لحاظ سے نہ کریں کہ ٹرمپ اگر آئے تو کیا PTI کے چیف کو رہائی مل جائے گی، یا کملا ہیرس آئیں تو کیا PTI کے ان کی قید جاری رہے گی. ہمارے حکمرانوں کے ساتھ امریکن
آنے والے پریزیڈنٹ کا کیا سلوک ہوگا، صرف اس پہ غور نہ کریں، اس پر غور کریں کہ اس کے پوری دنیا پر کیا اثرات ہوں گے۔ جو اس وقت اکنامک کرائسس چل رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت 9/11 کی وجہ سے، پھر کووڈ کی وجہ سے، اس میں ٹرمپ کچھ کر سکیں گے، کملا ہیرس کچھ کر سکے گی کہ نہیں۔ اس لحاظ سے پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کی یونیورسٹیوں کو اس پر ریسرچ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے عوام کو آگہی حاصل ہو سکے کہ ٹرمپ کے آنے سے دنیا کے حالات بہتر ہوں گے یا کملا ہیرس کے۔ اور ان کے دونوں کے سمبل بھی بہت عجیب و غریب ہیں۔ ڈیموکریٹس گدھے کا سمبل ہے، ریپبلکنز کا ہاتھی کا۔ تو یہ ہاتھی اور گدھے کی لڑائی ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں 5 نومبر کی رات تک ہمارے یہ دنیا کی قیادت گدھے کو ملتی ہے یا ہاتھی کو ملتی ہے۔ تو انتظار کیجئے اور پھر دیکھیے گا، نظر رکھیے گیلپ پولز پر، اور اپنے اولادوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں، کیونکہ بہرحال امریکن الیکشنز پوری دنیا کے لیے ایک 4 سال کا روڈ میپ دیتے ہیں، اس لیے ہم سب کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔